بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی مسلسل معاف کیجیے گا سورہ مبارکہ مائدہ کی مسلسل 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیت کا نشان 54 اور 55، 54ویں آیت اور 55ویں آیت۔ معمولاً 55ویں آیت زیادہ مشہور ہے اور شاید ہی کوئی شیعہ ہو جو آیہ ولایت کو نہ جانتا ہو۔ صلوات پڑھ لیں محمد آیتوں کے نام ہیں، حدیثوں کے نام ہیں، اور جن آیتوں نے کام خوب دکھائے ہیں ان کے نام بھی بڑے ہیں۔ آیہ تطہیر ہے، آیہ ولایت ہے، آیہ غدیر ہے، آیہ مباہلہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد یہ آیہ کریمہ جو آیہ ولایت کے نام سے اہل علم نے نام دیا ہے، یہ اہل علم نے نام دیا ہے آیہ ولایت۔ اس آیت کا آغاز جس میں مولا علی کی ولایت کا اللہ اعلان کر رہا ہے، اور اللہ نے، میں ساحت اقدس الہ بارگاہ الہیہ میں عرض گزار ہوں کہ اس نے ہم پہ کرم کیا ہے کہ اپنی ولایت کے بعد نبی کی ولایت، اور نبی کی ولایت کے بعد علی کی ولایت۔ ظفر صاحب پچھلے دنوں ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی تو اس کے چند مصرے سنانا چاہوں گا، اور مضمون میں بات مجھے اپنے کلام کے چند شعر یاد آ رہے ہیں۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، جی ہر راستے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ ہے، مگر علی کے راستے میں دھوکہ نہیں ہے۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد۔ یہ پوری تعلیمات تشیع کا خلاصہ، عقائد تشیع کا خلاصہ۔ غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں تو مطلع ثانی سنا رہا ہوں کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں، بو تراب۔ اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے 2 مطلب بھی سنا دی آپ کو، اصل تو مجھے یہ شعر سنانا تھا جو میرے مضمون میں تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ اللہ نے اپنی ولایت اس آیت میں بیان کی، ابھی آیت کا ترجمہ کروں گا، آیت بھی دوبارہ پڑھتا ہوں، اور پھر اللہ نے نبی کی ولایت کا اعلان کیا، پھر مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اپنی اور نبی کی ولایت کا اعلان مطلق کیا ہے، علی کی ولایت کا اعلان صفات اور عادات اور نشانیوں کے ساتھ کیا ہے۔ جی ان یہ تو 3 ولایتیں ہیں نا، یعنی اللہ، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور علی۔ ان 3 ولایتوں کو اس طرح سے کوشش کی ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔ یہ نصاب دے رہا ہوں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی، اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ، جس میں آیہ ولایت کے عنوان سے میں نے تلاوت کی، اور اس سے پہلے والی آیت میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، مگر آیہ ولایت جو مشہور ہے، انما ولیکم اللہ، یہ بات کس سے کر رہا ہے اللہ؟ یہ بول کس سے رہا ہے اللہ کہ تمہارا ولی اللہ ہے؟ جی، ہر ایک کو ہر چیز سونپی نہیں جاتی، ہر ایک کے حوالے ہر کام کیا نہیں جاتا، ہاتھ دیکھ کر تلوار دی جاتی ہے، بازو دیکھ کر تلوار دی جاتی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہر کام نہیں دیا جاتا۔ یہ اللہ بات کس سے کر رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے؟
انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی۔ جی بچہ بچہ بتا سکتا ہے کہ ولی کے معنی بھائی کے، دوست کے، پڑوسی کے نہیں ہے، یعنی ہمارے معاشرے کا بچہ بھی بتا دے گا کہ ولی اسے کہتے ہیں جو ہمارے اوپر مولائیت، اولویت، افضلیت رکھتا ہو۔ یہ اللہ کے ولی ہیں بھائی، یہ ہمارے ولی ہیں۔ جی شادی ہو رہی ہے بچی کی، ولی سے پوچھو۔ توجہ ہے نا حضرات کی؟ سرکار ایک باپ کی مجلس چہلم ہے، ایک والد کی مجلس چہلم ہے، نکاح پڑھاتے وقت مولانا حضرات جی والد کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں پڑھاتے لڑکیوں کا۔ جی ولی کی اجازت، خاص طور پر لڑکی کی جب وکیل نکاح پڑھاتا ہے تو باپ سے پوچھتا ہے آپ کی اجازت ہے، اگر باپ منع کر دے۔ اور ولایت کے تمام تقاضے بھی اس نے پوچھا، ولایت کے کیا تقاضے ہیں، کون سا باپ ہے جس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی شرعی مسئلہ ضمناً سن لیجئے۔ وہ کون سا باپ ہے جس کی اجازت کی شادی کرتے وقت، لڑکی کی، بیٹی کی شادی کرتے وقت کون سا باپ ہے جس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ باپ ہے جو صرف دنیا میں تو لایا مگر نہ پالا، نہ پڑھایا، نہ پریشانیوں میں ساتھ رہا، نہ الجھنوں میں ساتھ کھڑا ہوا، نہ کسی مرحلہ آفت و پریشانی میں اس نے ساتھ دیا ہو، کوئی ذمہ داری ادا نہیں کی، صرف دنیا میں لایا ہے، اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کم سے کم اس شرعی مسئلے سے یہ بات روشن ہو گئی کہ ولی اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا میں لانے کا سبب بھی ہو اور دنیا میں رہنے کا سبب بھی ہو، جو دنیا میں زندہ رہنے کا سبب بنے، جس نے زندگی میں آسانیاں فراہم کی ہوں، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ تو 4 بچوں کا باپ تو ولی، اب اللہ جسے ولی بنا رہا ہے وہ دنیا میں آنے کا بھی سبب ہے، دنیا میں رہنے کا بھی سبب ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے ہم دنیا میں جی رہے ہیں۔ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا۔ اب تیسری ولایت کا ذکر ہو رہا ہے، والذین آمنوا، اور وہ تمہارا ولی کہ جو صاحب ایمان، جو ایمان لائے، والذین یقیمون الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز کو قائم کیا، وہم راکعون، اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے لا الہ الا اللہ اتنا سا، محمد الرسول اللہ اتنا سا، اور جب علی کی بات آتی ہے تو وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فاصل، لمبی لائن لگا دیتے ہو، ایک لمبی لائن لگا دیتے ہو علی کی جب بات کرتے ہو۔ اللہ کی بات ایک جملے میں، رسول اللہ کی بات ایک جملے میں، علی کی بات تین جملوں میں۔ تو میں نے کہا کہ اگر اللہ نے علی کی بات ایک جملے میں کی ہوتی، اللہ نے بھی تو آیہ ولایت میں علی کے لیے 3 جملے استعمال کیے ہیں۔ اللہ بھی لمبی بات علی کے بارے میں چاہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ اللہ چاہتا ہے کہ علی کے بارے میں لمبی بات ہو، زیادہ باتیں ہوں۔ اب یہ جو تمہارا ولی کون؟ تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی اللہ کا رسول، اور وہ کہ جس نے جو ایمان لائے، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی، یہ تمہارا ولی ہے۔ یہ کس سے اللہ بات کر رہا ہے؟ اس سے پہلے والی آیت کے اندر اللہ آمادہ کر رہا ہے کہ یہ ولایتیں معمولی کام نہیں ہے۔ علی کی ولایت کو حمل کرنا، علی کی ولایت کو برداشت کرنا، علی کی ولایت کو اٹھا لینا، یہ آسمانوں کے سامنے رکھا، انہوں نے کہا ہمارے بس کی نہیں ہے۔ زمینوں کے سامنے علی کی ولایت رکھی، انہوں نے کہا ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اللہ نے تمام مخلوقات کے سامنے علی کی ولایت رکھی، انہوں نے کہا ہمارے بس کی نہیں ہے۔ جی یہ انسان تھا جس نے قبول کر لیا، اور پھر قرآن نے کہا کانا ظلوما جہولا، اس نے یہ ولایت قبول کر لی، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا اٹھانے جا رہا ہوں۔ یہ قرآن پڑھا ہے میں نے آپ کے سامنے، صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ بڑی سنگین ذمہ داری اس نے اپنے کاندھوں پہ لے لی ہے علی کی ولایت کے عنوان سے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ولایت کے 2 معنی ہیں، میں ممکن ہے کہ یہاں ایک سوال ذہن میں آیا تو ضرور ہے سوال، مگر کہیں رہ نہ جائے باقی حل ہوئے بغیر۔ ولایت کے 2 معنی ہیں، ولایت بمعنی محبت، ولایت بمعنی محبت، اور ولایت بمعنی حکومت۔ جو ولایت بمعنی محبت ہے، آپ کسی کو نہ پہچانے کہ یہ کون ہے، مگر اس کا حسن آپ کو اس کی طرف راغب کرے گا۔
آپ نہ جانتے ہو کہ یہ سامنے صاحب جو بیٹھے ہیں ان کا نام کیا ہے، ان کا پتہ کیا ہے، یہ کس کے بیٹے ہیں، کس خاندان کس قبیلے سے ہیں، مگر ان کا علم آپ کو ان کی طرف راغب کرے گا۔ آپ کسی سخی انسان کو دیکھیں اور اس کی سخاوت کا آپ منظر دیکھیں تو آپ رغبت کرنے لگیں گے اس کی طرف، اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس سے آپ کو غرض ہی نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ کو اس کے صفات کی بنیاد پر محبت ہو رہی ہے۔ یہ صفات کی بنیاد پر محبت ہونا فطرت ہے۔ علی سے محبت کرنا فطرت ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی تقریر کر کے بتائے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولا علی سے محبت ولایت بے معنی محبت، مولا علی سے محبت ایک فطری عمل ہے جی۔ ہر حسن کو دیکھ کر سالم دماغ اس کی طرف راغب ہوگا۔ کسی کے نزدیک حسن ظاہری اور چمڑی کا حسن ہے تو وہ حسینوں کے دروازے پہ نظر آتا ہے۔ کسی کے نزدیک حسن علم ہے تو وہ اہل علم سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک حسن شجاعت ہے تو وہ بہادروں سے دوستی کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک حسن شہرت ہے تو وہ مشاہیر کے برابر میں کھڑا ہونا اپنے لیے سعادت مندی محسوس کرتا ہے۔ کسی کے نزدیک حسن کرسی اور منصب ہے تو وہ صاحبان منصب سے دوستیاں بناتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں، اللہ نے سارے حسن ایک ہی گھر میں رکھ دیے۔ علم بھی یہاں کمال پر ہے، شہرت بھی یہاں کمال پر ہے، سخاوت بھی یہاں کمال پر ہے، اور ظاہری حسن تو علی کا ایسا ہے جس کے بچے حسن و حسین ہو، اس علی کا حسن کیا ہوگا۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب یہ جو مولا کی ولایت کے معنی محبت کے ہیں، یعنی ولایت پہ معنی محبت، وہ فطری ہے، وہ فطری ہے۔ اس کے لیے یہ تعجب کی بات ہی نہیں ہے کہ ہندو کیوں یا علی مدد بولتا ہے، اس میں تعجب کیا۔ عیسائی کیوں یا علی مدد بولتا ہے، غیر مسلم کیوں مولا علی سے محبت کا اظہار کرتا ہے، یہ فطرت ہے، یہ فطرت کے مطابق کر رہا ہے۔ اس کے لیے مذہب اور مکتب کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ولایت بے معنی حکومت جو غدیر میں اعلان ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے نہیں تھا، تو اس سے پہلے تو علم تھا علی کے پاس، اس سے پہلے حسن تھا علی کے پاس، اس سے پہلے شجاعت تھی علی کے پاس۔ تو وہ جو پہلے سے چیز تھی جس کی بنیاد پر علی کی طرف رغبت تھی، وہ ولایت بے معنی محبت ہے۔ اور جو غدیر میں من کنت مولا فہد علی مولا، نبی نے فرمایا وہ ولایت بے معنی حکومت ہے۔ جو ولایت بے معنی محبت تک رکے رہتے ہیں وہ اپنی کلاس آگے نہیں بڑھا رہے، لیکن جو ولایت بے معنی حکومت تک آ جاتے ہیں وہ ہیں کہ جو سلمان اور ابو ذر کے قافلے میں آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جی یہ وہ ولایت ہے، یہ وہ امانت ہے جسے قرآن نے امانت کہہ کے کہا کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں کے سامنے اور زمینوں کے سامنے رکھا، مگر اس امانت کو آسمان اور زمینوں نے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، مگر انسان نے اس امانت کو لے لیا۔ اور پھر جس انسان نے لے لیا، پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، یہ اپنے اوپر زیادتی کر گیا، اس کے بس کی نہیں ہے۔ اب انہی لوگوں میں سے جنہوں نے امانت لے لی تھی، انہی میں سے جو لوگ نکل کر باہر آتے رہیں گے، ان کی گنتیوں پہ نہ جانا۔ اس لیے اسلام اور قرآن اور اللہ کا نظام گنتیوں کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا۔ میں لفظ اور بہتر کر لوں کہ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا ہے، تولا جاتا ہے۔ وہ سنگینی کو دیکھتا ہے، وہ گنتیوں کے وہاں یہ نہیں ہے کہ تعداد کس کے پاس کتنی زیادہ ہے۔ تعداد تو کربلا میں امام حسین کے پاس نہیں تھی، اس تعداد کے مقابلے میں کوئی تعداد ہی نہیں تھی، مگر بتائیے جیتا کون؟ تو تعداد کی بنیاد پر جیتنا نہیں ہوا، بلکہ معیار کی، قابلیت کی بنیاد پر، اہلیت کی بنیاد پر فتح کا عنوان بنا۔ اب کس سے اللہ کہہ رہا ہے، میرے پاس وقت تنگ ہو گیا، کس سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ کہ جس نے
جو ایمان لائے اور جس نے نماز قائم کی اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. کس سے بات کر رہا ہے اللہ؟ اس سے پہلے والی آیت میں چلے جائیے، 54ویں آیت میں، جس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ. اے صاحبان ایمان، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہی پھر گیا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے پھر جانے سے کوئی فرق پڑے گا. اس کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے جانے سے امام بارگاہ بند نہیں ہوگا. اس کے جانے سے مسجدیں سونی نہیں پڑیں گی. اس کی وجہ سے مکتب نہیں چل رہا. اس کی وجہ سے دین نہیں چل رہا. دین کا اس پر احسان ہے، اس کا دین پہ احسان نہیں ہے. اگر تم میں سے کوئی پھر گیا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ پھر تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آ جائے گا، اور اس قوم کے اندر یہ 6 صفتیں ہوں گی. اب جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی وہ ہیں کہ جو اللہ، رسول اللہ اور علی کی ولایت کو قبول کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تحمل کر سکتے ہیں. شاید بحث عرفانی میں چھیڑ بیٹھا ہوں اور وقت کی تنگی کی وجہ سے بہت بات آگے نہیں جا سکے گی، لیکن اصل بات آپ کے حوالے ہے اور آپ متوجہ ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے وہ 6 صفتیں کیا ہیں جنہیں حاصل کریں، صفتوں سے متصف ہو جائیں تو پھر قابلیت میں اضافہ ہوگا، سنگینی میں اضافہ ہوگا. سب سے پہلی صفت یحبہم، ان کے اندر پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ محبت کرتا ہوگا. ایک ایک جملہ کوشش کرتا ہوں تشریح میں آ جائے. اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ کی محبت کا پیمانہ تو کچھ اور ہے. آپ کی محبت کا پیمانہ کیا ہے؟ جناب انوار جعفری صاحب کو میں نے دعوت دی گھر پہ کہ جی کھانا ساتھ کھا لیجیے گا، تو میں جتنا ہو سکے گا مجھ سے میں دسترخوان کو سجاؤں گا، اور اگر ایسا نہیں کروں تو کہیں گے یہ کیسی محبت ہے جی. چٹنی سامنے رکھ دی، سوکھی روٹی سامنے رکھ دی، تو میرا زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کرنا میری محبت کا اظہار ہوگا. یہ اللہ کیسی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ ماہ رمضان میں دعوت پہ بلاتا ہے، بھوکا مارتا ہے. ماہ رمضان میں دعوت پہ بلاتا ہے، بھوکا مارتا ہے. اللہ کی محبت کا طریقہ کچھ اور ہے. الذی دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ یا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ. نبی فرما رہے ہیں ماہ شعبان کے آخری خطبے میں، اے لوگو اللہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے جس میں اللہ نے تمہیں دعوت پہ بلایا ہے. تو اللہ نے دعوت پہ بلایا بھوکا مارنے کے لیے، صبح سے شام تک بھوکے رہو گے. تو یہ اللہ کی دعوت پہ ہم کیوں؟ اللہ دعوت پہ یہ دعوت پہ ایسے بلایا کسے جاتا ہے؟ جسے محبت ہوتی ہے، جسے کوئی تعلق تو ہو. مجنون کا کاسا لیلا نے اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پہ دے مارا، وہ ٹوٹ گیا. لائن لگائے کھڑے تھے، وہ آش بانٹ رہی تھی، حلیم بانٹ رہی تھی، کھچڑا بانٹ رہی تھی، تو یہ بھی لائن میں آ کے کھڑے ہو گئے، معشوق صاحب، عاشق صاحب. اور جب ان کا نمبر آیا تو ان کے ہاتھ سے، مجنون سے، لیلا نے کاسا چھینا اور زور سے زمین پہ دے مارا اور وہ ٹوٹ گیا. سب نے کہا لو تم تو بڑا گن گاتے تھے، بڑے قصے سناتے تھے کہ تمہارا ان سے کوئی پیار ہے، تمہارا ہی کاسا توڑ دیا. کہنے مجھے سے تو پیار ہے، کسی اور کا توڑا. یہ میرا کاسا توڑنا بتا رہا ہے کہ مجھے جانتی ہے، مجھے پہچانتی ہے، میرا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ. اللہ کے پیار کا انداز کیا ہے؟ یحبہم، اللہ علی والوں سے پیار کرتا ہے. اللہ علی والوں سے پیار کرتا ہے. اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں مصیبتوں میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا اللہ سے تعلق گہرا ہوتا چلا جائے. یہ اس کے پیار کا طریقہ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جلدی جلدی وہ 6 صفتیں سن لیجئے. ہر ایک کے اندر ایک حسن ہے، ایک اللہ کے کلام کی شرح تفسیر ہے. سب سے پہلی صفت یحبہم، وہ اللہ سے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. یحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین، مومنین کے سامنے وہ ذلیل رہتے ہیں، خاکسار رہتے ہیں، منکسر مزاج رہتے ہیں، جھک کر پیش ہوتے ہیں، مومنوں سے اکڑ کر بات نہیں کرتے. مگر کہیں عادت نہ بن جائے. عزت علی الکافرین، مگر کافروں سے اکڑ کر بات کرتے ہیں. یہ چوتھی صفت. پانچویں صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، اور یہ لوگ مسلسل اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. مسلسل جد و جہد کرتا رہنا یہ علی والوں کی نشانی ہے. فارغ رہنے والا علی والا نہیں ہے.
کچھ نہ کچھ خدمت کا کام کرتے رہنا یہ علی والوں کی نشانی. یہ پانچویں صفت. چھٹی صفت لا یخافون لومۃ اللائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. دنیا انہیں کچھ کہتی رہے، ان کے چہرے کا اطمینان بتاتا ہے کہ کام انہوں نے ٹھیک کیا ہے. اندر سے ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے. وہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بولنے دو، یہ بول رہے ہیں، میں مطمئن ہوں کہ جو میں نے کیا ہے وہ صحیح کیا ہے. وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. جن کے اندر یہ 6 صفتیں پائی جائیں ان سے اللہ کہہ رہا ہے جان لو تمہارا ولی اللہ ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. اللہ کا رسول اور وہ کہ جس نے جو ایمان لایا، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی، وہ تمہارا ولی ہے.